السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہم نے اپنی پچھلی 2 ویڈیوز میں صبیہ خانم کی فلمی زندگی اور اس کی ازدواجی زندگی اور محبت کی شادی کے متعلق واقعات بتائے تھے۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، یا پھر آپ ہمارے چینل پر بھی جا کر وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو صبیہ خانم کی 2 ایسی فلموں کے متعلق بتائیں گے جن کی شوٹنگ کے دوران بہت ہی عجیب واقعات پیش آئے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، پاکستانی فلم انڈسٹری کی خاتون اول کہلانے والی صبیہ خانم بہت ہی خوبصورت اداکارہ تھیں۔ ناظرین، صبیہ خانم کی ایک فلم سسی نے فلم سازی کے رجحان اور روایات کو بدل دیا۔ 50 کی دہائی کے وسط میں پاکستان میں انڈین فلموں کی درآمد کے خلاف فنکاروں اور فلم سازوں کی تحریک نے زور پکڑا۔ اسی احساس تلے مقامی موضوعات اور ماحول والی فلمیں بننا شروع ہو گئیں۔ مقامی موضوعات سے آپ یہاں پر یہ مراد لے سکتے ہیں جیسے ہماری لوک داستانیں، جیسے ہیر رانجھا، سسی پنو، سیتی بلوچ اور اس طرح کی دوسری داستانیں جو فلمیں بنی ہیں، ان سے مقامی موضوعات سے مراد یہی کچھ ہوتا ہے۔ تو اگر یہ کہیں کہ جو لوک داستانوں کا جو ابتدا تھی فلموں میں فلم بنانے کی، تو اس کا سہرا بھی صبیہ خانم کے ہی سر جاتا ہے۔ سسی کئی اعتبار سے پاکستان کی یادگار فلم تھی، جس پر اس دور میں 3.5 لاکھ روپے لاگت آئی تھی۔ حالانکہ اس سے قبل فلم ساز 50-60 ہزار سے زیادہ خرچ کرنے کا رسک نہیں لیتے تھے۔ اس فلم کے ہدایت کار داؤد چاند منجھے ہوئے فلم ساز تھے جن کا تعلق ہندوستان کی تاریخی کردار چاند بی بی کے خاندان سے تھا۔ اسی نسبت سے وہ اپنے نام کے ساتھ چاند لکھا کرتے تھے۔ انہیں یہ اعزاز بھی ملا کہ ان کی ہدایت کاری میں ماں اور بیٹی دونوں نے ایک تاریخی کردار نبھایا۔ ہدایت کار کی طرح فلم کے پروڈیوسر ایم اے خان کا ایک الگ ہی انداز ہوتا تھا۔ زندگی کا آغاز سینما آپریٹر کی حیثیت سے کیا تھا۔ انگلینڈ سے فلموں کی تکنیک سیکھ کر آئے تو اپنی خداداد صلاحیتوں کی بدولت بہت ترقی کی۔ صبیہ خانم کی خوش نصیبی تھی کہ فلم نگری کے ان نابغوں کا ساتھ میسر آیا۔ ناظرین، سسی کی آؤٹ ڈور شوٹنگ سوات کے دشوار گزار علاقوں میں کی گئی، جہاں شام ڈلتے ہی خونخوار جنگلی ریچھوں کے غول باہر نکل آتے تھے۔ فلم کو صبیہ کی ہوشربا اداکاری، معصومانہ انداز اور بے ساختہ مکالموں نے سپر ہٹ بنا دیا۔ سسی نے 40 لاکھ روپے کا منافع کمایا، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں بھی صبیہ کی اداکاری کی دھوم مچ گئی۔ ناظرین، سسی کی شوٹنگ کے لیے لاہور کی نزدیک ایک مصنوعی جھیل بنا کر دھوبی گھاٹ کا سیٹ لگایا گیا تھا۔ اس علاقے میں بدماشوں کا راج تھا۔ صبیہ اور دیگر فنکاروں اور عملے کی حفاظت کے لیے ایم اے خان نے پولیس سے تحفظ مانگا۔ مقامی پولیس کا جواب تھا کہ ہم خطرناک ڈاکوؤں کے گروہ کا کچھ نہیں کر سکتے، آپ آئی جی پولیس سے بات کر لیں۔ پاکستانی فلموں کی تاریخ کے تذکرے پر مبنی کتاب فلمی الف لیلہ کے مصنف علی سفیان آفاقی کے مطابق قانون کے محافظوں کی یہ مروبیت دیکھ کر فلم کے پروڈیوسر نے علاقے کے 3 نامی گرامی ڈاکوؤں کو اپنے ہاں مدعو کیا۔ انہیں پیشکش کی گئی کہ 1 ہفتے کے لیے اداکاروں اور فلمی یونٹ کے لوگوں کی حفاظت کا ٹھیکہ کر لیں، اس کے عوض انہیں مناسب معاوضہ ملے گا۔ ڈاکوؤں کے لیے یہ صورتحال بہت حیران کن اور چکرا دینے والی تھی۔ ابتدا میں انہیں لگا کہ یہ بھی کوئی فلمی مذاق ہے۔ جب ایم اے خان نے انہیں سمجھایا کہ پولیس کے عدم تعاون کے بعد اس کام کے لیے ان سے موزوں کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ڈاکوؤں نے بھی صبیہ کی دلکش اداکاری کا چرچا سن رکھا تھا۔ جب انہیں لگا کہ اس طرح انہیں اپنے پسندیدہ اداکاروں کی قربت اور حفاظت کا موقع مل رہا ہے، انہوں نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے بلا معاوضہ یہ فرض پورا کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کی۔ سسی فلم کے یونٹ نے ڈاکو کی حفاظتی حصار میں شوٹنگ مکمل کی۔ ان کے مداح ڈاکوؤں نے کتنی بار ضرورت کی چیزیں مفت مہیا کی۔ یوں ذہین پروڈیوسر نے یہ مقولہ درست ثابت کر دیا کہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ یعنی یہ ایک بہت ہی عجیب بات ہے کہ ڈاکوؤں کا کام تھا لوٹنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ڈاکوؤں نے فلم کا جو عملہ تھا، اس کا یونٹ تھا، اس کی حفاظت کی، اور وہ بھی بلا معاوضہ، حالانکہ انہیں معاوضے کی آفر کی گئی تھی۔ سسی کی کامیابی نے صبیہ خانم کی شہرت کو 7ویں آسمان پر پہنچا دیا۔ ساتھ ہی مقامی رومانوی داستانوں کو فلموں کا موضوع بنانے کا رجحان بھی چل پڑا۔ ایم اے خان نے صبیہ کو لے کر سونی کے نام سے فلم بنانے کی ٹھان لی۔ ناظرین، یہ ایک اور واقعہ ہے جو دوسری فلم کا ہے۔ پنجاب کی لوک داستان کے کردار سونی کے دریا میں ڈوبنے کے مناظر کو حقیقت کے قریب دکھانا تھا فلم کا اہم حصہ تھا۔ پروڈیوسر نے انڈر واٹر فوٹوگرافی کی تکنیک استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ فلم کے لیے اقبال پارک لاہور میں سوئمنگ پول کے آس پاس پہاڑیوں کا سیٹ لگایا گیا۔ پانی کے اندر فلمی عکاسی اسی جگہ پر ہونی تھی۔ ان مناظر کے لیے صبیہ خانم نے بطور خاص تیراکی سیکھی۔ جاڑوں کے موسم میں پانی میں رہنا کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ صبیہ نے سسی کے کردار کو بہتر نبھانے کے لیے گھنٹوں ٹھنڈے پانی میں رہنے کی مشقت برداشت کی۔ یعنی کہ یہ صبیہ خانم کی فلموں
के जुनून की हद तक मोहब्बत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने फिल्म बनाने के लिए, फिल्म में शूटिंग के लिए अपने आप को ठंडे पानी का आदी किया, क्योंकि एक शूट था जो सोनी को दरिया में डूबते हुए दिखाना था। आपने ये दास्तान सुनी होगी कि सोनी और महिवाल आपस में मोहब्बत करते थे, तो सोनी ने महिवाल से मिलने के लिए जाने के लिए घड़े पर तैर के जाती है और उसे पानी में अपनी जान दे देती है। खैर ये एक अलग दास्तान है, एक अलग स्टोरी है, उसे फिर कभी आपके साथ शेयर की जाएगी। तो सितम ज़रीफ़ी ये हुई कि हीरोइन की मुशक्क़त गारत और फिल्म फ्लॉप हो गई। वजह हिदायतकार का पानी में शूटिंग का मुनासिब बंदोबस्त न करना बना। जो थोड़ी बहुत फिल्म बंदी पानी में की गई, इसमें भी सारी तकनीकी खराबियों की वजह से उसकी हिफाजत न होने के बराबर रह गई। नाज़रीन, इस नाकाम तजर्बे से हीरोइन के फिल्मी सफ़र पर कोई ख़ास असर न पड़ा, मगर एम.ए. खान के ज़वाल का नुक्ता आगाज़ यही बना। अपने दौर के सबसे बड़े फिल्म साज से गुमनामी के अंधेरों में गुम हो जाना बजाते खुद किसी फिल्म का हिस्सा महसूस होता है। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया।